فیزز کے آپ نے ذکر کیا، جی جی، ایک امپریشن تو یہ بن سکتا ہے کہ یہ فیزز صرف اس لیے کروائے گئے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ دھاندلی کروانے کے لیے، ایک امپریشن بنانے کے لیے کروائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات سے قائل کیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم قومی مفاد کو دیکھ رہے ہیں، یہ فیزز قومی مفاد میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی کے وہ تعداد موجود نہیں کہ ہم یہ تمام الیکشن کو ایک وقت کریں، اور اس سیکیورٹی کے شرط پہ، تاکہ ہم پرامن اور صاف و شفاف اور غیر متنازع الیکشنز کو یقین بنانے کے لیے ہمیں یہ فیزز کروایا۔ اور وہ پھر جب آپ نے فیزز کیا تو اس فیز میں ہوا کیا؟ ایک حلقہ میں میرا جاوید بھدانی صاحب کے حلقے میں میرے کارکن کو شہید کر کے، ان کا کینڈیڈیٹ کھلم کھلا خود فائرنگ کر کے، خوف اور پھیلا کے وہ سیٹ نکالی، تو میں وہ قبول کروں کہ وہ ان کی جیت ہے۔ میرا چودھری یاسین کے سیٹ پہ 30 پولنگ اسٹیشن، وہ گن کے کہہ رہے ہیں کہ ان پولنگ اسٹیشن پہ ان کا قبضہ ہوا، پولنگ اسٹیشن پہ ہمارے کیا کہتے ہیں جو پارٹی کے جو نمائندے ہوتے، آفیسرز ہوتے، اس میں پولنگ ایجنٹ، ان کو باہر پھینکا گیا اور انہوں نے قبضہ کر کے زبردستی، اور میں نے اس کانٹیکٹ میں ویڈیو بھی شیئر کیا، ثبوت شیئر کیا اپنا سوشل میڈیا پہ، دھاندلی کروا کے۔ تو وہ تو اگر آپ نے سیکیورٹی کے لحاظ سے، دھاندلی کے لحاظ سے نہیں، انڈی کے مفاد کے لحاظ سے نہیں، لیکن اگر آپ قومی مفاد کے، سیکیورٹی کے مفاد سے کر رہے ہوتے تو 30 کیا ایک پولنگ اسٹیشن پہ بھی وہ قبضہ نہیں کرتے۔ اگر چودھری اخلاص کے سیٹ پہ جہاں ہم نیک اینڈ نیک چل رہے تھے، اگر 10 پولنگ اسٹیشن میں بھی قبضہ ہوا، جیسے یہ الزام اور ہمارا شکایت ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو وہ تو سوالیہ نشان ہے، اور میرا حق ہے کہ میں اس پہ بات کروں اور میں واضح کروں، میں اپنے کارکن کو واضح بتا دوں، جو آنے والے فیصلے ہیں میں صاف بتا دوں کہ ریاست قومی مفاد میں ہم ساتھ ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ نون لیگ کے مفاد میں ہے، ساتھ نہیں ہے۔ اور ہم اپنا بالکل حق رکھتے ہیں کہ اپنے تعمیل شدہ سیٹیں کو واپس لے لیں، ہم قانونی راستہ اپنا کے وہ کریں۔ گلگت بلتستان کا ذکر ہوتا ہے، حسین بھائی آپ بھی وہاں آئے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے تو ایک سیاسی کیمپین چلایا، اپنے منظور اور میرا نظریہ کے مطابق کیمپین چلایا، اور وفاقی حکومت کے وفاقی وزیر وہاں موجود تھے، ان کا موجود ہونا، وفاقی وزیر موجود ہونا، اور آزاد کشمیر میں وفاقی وزیر اور کسی وزیر اعلیٰ کا موجودگی بھی الیکشن قانون کی خلاف ورزی ہے۔ That in and of itself is a violation of the election law۔ میں اس کا شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ دھاندلی آپ کا مجھ سے برداشت ہوا، جو اس سے بھر کے دھاندلی ہے، جو آپ نے میرے سیٹیں گلگت بلتستان میں چوری کرنے کی کوشش کی، اور جو آپ نے یہاں میرپور میں چوری کرنے کی کوشش کی، وہ تو میں برداشت نہیں کروں گا، اور ہر حد تک جاؤں گا تاکہ میں نہ صرف وہ ایکسپوز کروں پاکستان کے عوام کے سامنے، آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے، لیکن الیکشن کمیشن کے تھرو میں اپنے امیدواروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے ان کو انصاف دلوانے کی کوشش کروں گا، اتنا کی بات ہے۔ اور سنس یو ہیو ایڈریس دا ریاست اسٹیٹ، آپ نے خالی نون لیگ کی بات نہیں، یہ ریاست کی بات کی، یہ اسی طرز کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے نا، ظاہر وہ بھی ریاستی اداروں کو معصومانہ آبزرویشن۔ انصاف کا تو شاید سیاسی موقف ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا، میں پہلے بھی کلیریفائی کیا تو اب میں ڈبل کلیریفائی کر لوں، میں ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کا بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں آزاد کشمیر میں کھڑا ہوں، یہ فرق کہنا ضروری ہے کہ ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر، اور یہ آج کی تقریر میں نہیں، یہ میرا ہر تقریر میں میں اس قسم کا بات کرتا آ رہا ہوں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے نقطۂ نظر پہ بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں جس پہ بحث ہو سکتا ہے، لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا تھا اپنا آج کی۔ In this particular statement, you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement. I mean, I think that people could take it within that context. جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا، وہ اب کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن the point is referring to the میرپور کا elections that happened، ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہو، ریاست آزاد کشمیر۔ بالکل ٹھیک ہے۔